تو اس لیے میلاد کی محفل مستحب عمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعظیم کا ایک حصہ ہے۔ صاحب تفسیر رول بیان اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ میلاد مناتے ہوئے شریعت کی بہت زیادہ پابندی بھی کرنی پڑتی ہے۔ اب ایک اور ہمارے یہاں رواج ہے، جس طرح مردوں کو یہ عمل کرنا جائز ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، لیکن مردوں اور عورتوں کی عبادات میں فرق ہے۔ جس طرح فرائض کی عبادات میں فرق ہے، مرد عورت کی وہ نماز جو وہ گھر کے اگلے حصے میں یعنی اندر کمرے کے اندر پڑھے وہ افضل نماز ہے اس نماز سے جو وہ گھر کے صحن میں پڑھے۔ عورت جتنی چھپ کے عبادت کرے گی اس کی عبادت افضل ہے۔ مرد اونچی آواز میں اگر قرآن مجید پڑھے تو اسے ثواب ہوگا، لیکن عورت اونچی آواز میں اگر قرآن مجید پڑھے کہ اس کی آواز کسی غیر محرم کے کان تک پہنچ جائے تو وہ گنہگار ہوگی۔ جب یہ عورت کے لیے عبادات کا تصور شریعت مطہرہ میں موجود ہے تو ہمارے یہاں تو آج عورتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں اور وہ اسپیکر لگا کے ہوتی ہیں، تو یہ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ بھی اس کو جائز نہیں کہتا جو اہل سنت و جماعت میں سے ہے۔ پھر اب تو حال یہ ہوگا ہے کہ عورتیں تو جلوس بھی نکال رہی ہوتی ہیں سڑک پر نکل کر۔ ہاں، عورت میلاد شریف پڑھے، عورتوں کے اندر پڑھے، اس کی آواز عورتوں تک محدود رہے۔ پھر ایک اور ہمارے ہاں رواج جو اس مستحب عمل کا ثواب کے بجائے ہمیں اسی حدیث کے تحت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاء دخان فی، اے میری میلاد پڑھنے والے جب تیرے منہ سے بو آتی ہے نا سگریٹ کی، اترو کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں محفل کو، پھر میں اس محفل میں نہیں بیٹھتا، اذهب بلکہ چلا جاتا ہوں، کیونکہ بو آ رہی ہے، یہ چیزیں مجھے ناپسند ہیں۔ تو ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ میلاد پڑھتے ہوئے آج کل وہ کیا کہتے ہیں اس کو مزامیر سارے استعمال کے جا رہے ہوتے ہیں، خصوصاً نعت خوان حضرات، عورتیں بھی، کبھی دف بجایا جا رہا ہے، کبھی وہ آوازیں آ رہی ہیں گانے کی طرز کی، جبکہ اس کی شریعت مطہرہ میں کتنی حرمت ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں اپنے ابا جان، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا جان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، تو ایک جگہ سے گزرے تو وہاں سے مزامیر، یہی جو ٹن 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 کی آواز ہوتی ہے جو ہمارے ہاں اب محفلوں میں اس کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے، جب تک یہ نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ میلاد ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے میلاد اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں منانا، ہم نے اپنی خواہشات کے لیے منانا ہے، تو پھر خواہشات کا اجر خواہشات تک ہی محدود رہے گا۔ اس کی آواز آ رہی تھی، حضرت نافع فرماتے ہیں میں بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے ابا جان نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لی ہیں، اپنے انگلیاں ٹھوس کر وہاں سے گزرنے لگ پڑے۔ کافی دیر جانے کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں نافع بتاؤ ابھی تک وہ آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ۔ میں نے کہا کون سی آواز؟ کہا وہ جو پیچھے آ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں بچہ تھا مجھے سمجھ نہیں تھی۔ میں نے کہا اب تو وہ آواز نہیں آ رہی ہے، وہ تو پیچھے آ رہی تھی۔ تب جا کر انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا بیٹا اس کی آواز، یہ آواز اللہ کے رسول کو سخت ناپسند تھی، اور اللہ کے رسول نے ہمیں بھی حکم دیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری ناپسند کو ناپسند سمجھے گا۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعذروہ وتوقروہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے، سفر شریف کا اختتام ہے، اور ربیع الاول شریف کے مہینے کی عظمت ہر بندہ مومن پہچانتا ہے، خصوصی طور پر کہ اس ماہ مقدسہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہے۔ تو پوری روئے زمین کے مسلمان آپ کی ولادت مبارکہ کی خوشی مناتے ہیں، میلاد شریف کی محافل منعقد ہوتی ہیں، آپ کی ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے معجزات کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، آپ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اور صدقات وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کو عرف عام میں میلاد شریف کہا جاتا ہے۔ اب میں نے ابتدا بھی آپ کے سامنے یہی کہا تھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی کہ آج ہمارے دین کے اندر افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے۔ افراط و تفریط سے مراد یہ ہے کہ حد سے بڑھنا اور حد سے کم کرنا۔ نئے نئے محقق پیدا ہو رہے ہیں کہ جو جائز کام کو ناجائز کہتے ہیں، اور بعض لوگ جائز مستحب کام میں اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ وہ چیزیں جو شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہوتی وہ بھی اس میں داخل کر دیتے ہیں، جبکہ ایک پکا سچا مسلمان شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کام کرتا ہے۔ اب چونکہ میلاد شریف منانا، میلاد شریف کی خوشی کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے والے کو ثواب ہو، نہ کرنے والے کو گناہ کوئی نہ ہو۔ لیکن کون سا ایسا بندہ مومن ہے کہ جو ثواب نہیں لے گا؟ ہم ثواب لینے کے لیے تو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی تو مستحب بھی ہے نا، نماز چاشت پڑھی جاتی ہے وہ بھی تو مستحب بھی ہے نا، نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ بھی تو مستحب بھی ہے نا۔ تو اس لیے مسلمان میلاد شریف مناتے ہیں، اور جو میلاد شریف مناتے ہیں مستحب سمجھ کے مناتے ہیں، شریعت مطہرہ کے مطابق مناتے ہیں، ان کو تو میلاد شریف کا اجر ملے گا۔ میلاد شریف منانے کا اجر کیا ہے یہ انشاءاللہ العزیز میں اگلے جمعۃ المبارک کے اندر اس کی برکات کو بیان کروں گا، لیکن چونکہ ماہ مقدسہ شروع ہو رہا ہے نا، تو جو میلاد شریف مناتے ہوئے خرافات کی جاتی ہیں کہ جس عمل کے کرنے سے جو باعث ثواب ہے بندہ ثواب کے بجائے گناہ کمانا شروع کر دے تو اس ثواب کا پھر ظاہر ثواب ملے گا ہی نہیں، تو پھر اس عمل کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں میں آج آپ کے گوش گزار کرتا ہوں شریعت کے روح سے، کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ میلاد منانا مستحب ہے، لیکن کب مستحب ہے؟ جب شریعت مطہرہ کے مطابق منایا جائے۔ اگر اس کے اندر شریعت مطہرہ سے ہٹ کر کوئی عمل داخل کر لیا جائے تو میلاد منانا پھر بھی مستحب رہے گا، لیکن اس عمل کرنے والے کو میلاد کا ثواب نہیں ہوگا، ان چیزوں کو روکنا ہوگا ہمیں۔ یعنی پھر اس چیز کے داخل کرنے سے میلاد کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، میلاد کو آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ جو عمل مستحب ہے وہ مستحب ہی ہے۔ میں اس کی مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نماز تہجد پڑھنا مستحب ہے، اگر کوئی بندہ بے وضو پڑھنا شروع کر دے اسے ثواب ملے گا نماز تہجد کا؟ گناہ ہوگا نا الٹا، بلکہ شاعر کا، اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے کے صلے میں بعض اوقات بندہ کافر تک ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تہجد کی نماز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تہجد نماز بدعت ہو گئی۔ بعین ہی میلاد شریف منانا مستحب ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں داخل کر دی جائیں، کوئی ایسے عوامل داخل کر دیے جائیں جن عوامل کی وجہ سے
اس عمل کا جو باعث ثواب تھا ثواب بندے کو نہ ملے، بندے کی اپنی کوتاہیاں ہوں، تو عمل کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، عمل کو برا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان چیزوں کو برا کہا جائے گا۔ اور اگر وہ بندہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ شاعر اللہ کا مذاق اڑانے تک پہنچ گیا ہے تو کفر تک جانے کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی احتیاط کی باتیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی۔ فی دور میں، اس دور میں ہمارے اندر کچھ ایسی باتیں ہمارے اندر سے مراد یہ کہ جاہل لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے کسی بھی مقتدر مفتی کرام یا علماء کرام میں سے کسی نے ان کو جائز قرار نہیں دیا ہے، لیکن جاہل لوگوں نے اگر اس میں داخل کر لیا ہے تو یہ علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ اسی لیے آج میں نے آپ کے سامنے یہ موضوع رکھا ہے کہ میلاد شریف مہینے میں آنے سے میلاد شریف کی عظمتیں اور مستحبات کا ثواب سمیٹنے سے پہلے آپ کو یہ باتیں یاد رکھنی ضروری ہے تاکہ ہمیں کما حقہ میلاد کا ثواب مل سکے۔ جہاں تک میلاد کے منانے کا ثبوت ہے، اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے ایک ہی روایت پیش کرتا ہوں، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ روایت آج کل کے دور کے کسی مولوی مفتی کی نہیں ہے، صاحب تفسیر روح البیان 12ویں صدی ہجری کے مفسر ہیں، اور یہ وہ مفسر ہیں کہ جن پہ سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ واقعی مفسر ہیں، کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہے کہ موجودہ دور میں جو فرقے بن گئے ہیں نا جماعت سے نکل کر۔ ایک بات اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے جماعت اور ایک ہوتا ہے فرقہ۔ اہل سنت و جماعت ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ جماعت ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے نکلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ فرقے باقی ہیں، آپ تھوڑا پیچھے جا کر دیکھیں نا، بغیر کسی مولوی کی بات سنیں، کسی محقق کی بات سنیں، اپنے پرانے لوگوں کو دیکھیں نا، اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، تو آپ کے آباء و اجداد جو کام کرتے تھے وہ جماعت کا عمل تھا۔ لیکن اب موجودہ دور میں اسی جماعت سے بہت سے لوگ اپنے رشتہ دار بھی نکل گئے، بعض لوگوں کے والدین جماعت پہ تھے، ان کی اولادیں اب نکل گئی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث میں جو آتا ہے، جو کہا گیا نا کہ فرقے نہ بناؤ، وہ یہ ہے کہ جماعت سے الگ نہ ہو۔ جتنے بھی باقی ہیں وہ فرقے ہیں، کیونکہ وہ سارے اہل سنت و جماعت سے نکالے گئے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے، اگر کوئی رافضیوں میں جاتا ہے تو کہاں سے جاتا ہے؟ اہل سنت و جماعت سے جاتا ہے۔ کوئی اہل حدیث بنتا ہے تو کہاں سے بنتا ہے؟ اہل سنت و جماعت سے۔ تو یہ جب جیسے ہی نکلیں گے نا جماعت سے تو حدیث کے مطابق یہ جنمی پہلے ہی ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شذ شذ فی النار، جو جماعت کو چھوڑے گا، جماعت سے الگ ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ فرقے نہیں ہے، اہل سنت و جماعت فرقہ نہیں ہے، جماعت ہے۔ جماعت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک پورا گروہ ہو، شریعت مطہرہ کے مطابق صحابہ اکرام سے چلتا آ رہا ہو، اس کے عقائد وہ ہوں جو صحابہ اکرام کے ہیں۔ تو یہ صاحب تفسیر البیان جماعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، یہ کسی فرقے کا عقیدہ نہیں بیان کر رہے ہیں۔ میں حوالہ دیتا چلا جاؤں، سورہ فتح پارہ نمبر 26، اس آیت کے تحت محمد الرسول اللہ، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تفسیر البیان کے اندر جو انہوں نے لکھا نا، میں سر پہلے وہ پڑھ کر آپ کو بتا دوں۔ لکھتے ہیں انکا اذا قرأت المولد ومن تعظیم عمل المولد، لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں سے، چونکہ آپ کی تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر فرض کر دی ہے۔ ایک ہے تعظیم، وہ تو فرض ہے، ایک ہے اس کے طریقوں میں استحباب ہے۔ جیسے میلاد شریف منانا آپ کی تعظیم کا طریقہ ہے، تعظیم فرض ہے، لیکن میلاد شریف منانا جو طریقہ ہے یہ مستحب ہے۔ یہ دو باتیں بھی یہاں پہ کلیئر ہونی چاہیے۔ تو تفسیر البیان والے نقل کرتے ہیں وَمِن تعظیم عمل المولد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں ایک یہ ہے کہ آپ کا میلاد منایا جائے۔
آپ کا مولد کا عمل بیان کیا جائے، جو آپ کی میلاد کے اندر پڑھا جاتا ہے، آپ کے ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، آپ پہ درود صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، وہ کیا جائے، آپ کی میلاد پہ خوشی منایا جائے، یہ آپ کی تعظیم میں سے ہے۔ صاحب تفسیر رول بیان کہتے ہیں یہ آپ کی تعظیم میں سے ہے، یعنی یہ بندہ جب کرے گا تو عمل مستحب ہے، لیکن فرض کا ثواب اسے ملے گا کیونکہ اللہ کے نبی کی تعظیم ہو رہی ہے۔ اب آگے نقل کرتے ہیں اذا لم یکن فیہ منکر، اب بات تو یہاں تک ہے جس کو میں آج آپ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن میں پھر دوسری باتوں پہ نکل گیا، وقت میرے پاس سے نکل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل میلاد کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے، اللہ کے نبی کی تعظیم فرض ہے، تو میلاد کا عمل آپ کے فرض کو ادا کرنے کے لیے مستحب ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے قید لگا دی، انہوں نے کہا اذا لم منکرن، جب اس عمل میں لم یکن فیہ منکرن، جب اس عمل میں کوئی شریعت کے خلاف باتیں نہ ہوں۔ یہ تعظیم تب ہوگی، تب تک تعظیم ہوگی جب میلاد کے اندر خلاف شرع کوئی باتیں شامل نہ ہوں۔ اب خلاف شرع کیا باتیں شامل ہیں ہمارے ہاں؟ مثلا میلاد شریف منایا جاتا ہے تو زمین پہ مدینہ شریف، مسجد نبوی شریف، مکہ شریف، کعبۃ اللہ شریف کی تصویریں بنا دی جاتی ہیں، پھر انہی پہ چلا بھی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے یہ اشتہار سارے لگے ہوئے ہیں فوٹوؤں والے، سارے اشتہار لگاتے ہیں، اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بھی ہوتا ہے، پھر یہی اشتہار زمین پہ گرتے ہیں، کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے، بس ان کے اوپر سے لوگ چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ منکرات آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی عظمت زیادہ ہے، فوٹو ویسے بھی شریعت مطہرہ میں حرام ہے، تو فوٹو تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ سوال کریں گے بعض اشتہاروں میں میرے بھی فوٹو لگے ہوتے ہیں، تو میں نے ایک دن غالباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یہ علی اعلان جہاں پہ کہا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر، ظاہر ہے میں جہاں پہ بیٹھا ہوں آپ موبائل اتنے ہیں، کسی جگہ پہ بندہ تقریر کر رہا ہوتا ہے تو لوگ فوٹو بنا لیتے ہیں، مجھ سے پوچھے بغیر لوگ میرا فوٹو لگاتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو میرا فوٹو لگائے گا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دے وہ ہوگا، کیونکہ میں تو ہمیشہ منع کرتا ہوں، یہ حرام چیز ہے۔ میرے سامنے اگر مجھے کہا جائے کہ فوٹو بنواؤ تو میں تو نہیں بنواتا، لیکن یہ خلاف شرع کام اگر کوئی میرے پوچھے بغیر کر دے تو اس کی ذمہ داری تو اس کے پاس ہے نا، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ خصوصاً میلاد شریف کے حوالے سے ایسی چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صاحب تفسیر رول بیان یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کا عمل آپ کی تعظیم ہے، لیکن کب؟ اذا لم یکن فیہ منکرات، جب اس میں منکرات نہ پائی جائیں۔ اب منکرات اور کیا ہیں؟ میلاد شریف کی محفل میں چلے جاؤ، یا جلوس جب میلاد شریف کا نکالا جاتا ہے، یہ بھی تعظیم کا عمل ہے، کیونکہ وہ بھی میلاد شریف کا حصہ ہے نا، یہ سارے تعظیم کے عمل ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھل کود رہے ہوتے ہیں، نعت خوان آج کل کی محفلوں میں جو نعتیں پڑھتے ہیں سارے گانے کی طرز پہ ہوتی ہیں، اور پھر ان میلاد کی محفلوں میں تقدس تو ہوتا ہی نہیں ہے، سننے والا تو یہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ عبادت ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف تو عبادت ہے، آپ کی میلاد میں آپ کی تعظیم کرنا یہ تو واجب ہے، آپ کا ذکر و اذکار کرنا مستحب عمل ہے، آپ کی نعت شریف پڑھنا ویسے ثواب عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے خود روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میلاد شریف کے اندر کس قسم کے نعت خوانوں کو قبول کیا کرتے تھے، کیسی نعت آپ پسند کیا کرتے تھے۔ میں ایک روایت کا کچھ حصہ آپ کو سنا دوں نا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف میں ایک نعت خوان نعت پڑھا کرتا تھا، اچھا بڑے انعماق سے نعت پڑھا کرتا تھا آپ کی میلاد شریف کی محفل میں، پوری توجہ کے ساتھ آپ کی دل میں خواہش رکھ کے حاضری کی نعت پڑھا کرتا تھا۔ یہ موجودہ دور کا نعت خوان نہیں تھا، لیکن اس کا ایک عمل یہ تھا کہ وہ سگریٹ بھی پیا کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جب وہ مسجد میں جاتا ہوگا
تو کوشش تو کرتا ہوگا نا کہ سگریٹ کی بو ختم ہو جائے. ویسے بھی مسجد میں پیاز کھا کے لہسن کھا کے سگریٹ پی کے آنا منع ہے, حرام ہے, جب تک بو اس کی ختم نہ کی جائے. لیکن ظاہر ہے یہ چیز ایسی ہے کہ جو جتنا بھی کوشش کرے پھر بھی اس کے منہ سے بدبو تو آ ہی جاتی ہے. اب روایت کے الفاظ سنیے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف میں نعت پڑھا کرتا تھا, بڑے نماغ سے پڑھا کرتا تھا, اچھل کود نہیں کیا کرتا تھا جیسے مروجہ دور میں ہوتا ہے. یہ منکرات میں آتا ہے. اس سے میلاد شریف کو پاک کرنا پڑے گا تاکہ میلاد شریف کا ثواب ہمیں مل سکے. اچھا, اس نے ایک دن نعت پڑھی میلاد شریف کے پروگرام میں, بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ پڑھی. حاضرین کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے دلوں میں محبت کو گرمایا. اب اس کی قسمت جاگی نا, جب وہ سویا محفل ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اسے خواب میں آئے, اس کی قسمت جاگ گئی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کیا؟ یہ روایت کے الفاظ ذرا سنیے. آپ نے فرمایا انک اذا قرأت المولد, اے میرے غلام جب تو مولد شریف پڑھتا ہے نا, جب میلاد شریف پڑھتا ہے, میلاد میں نعت پڑھتا ہے, میرا ذکر کرتا ہے, احضر المجلسہ, تو میں اس مجلس میں حاضر ہو جاتا ہوں, میں اس مجلس میں موجود ہوتا ہوں. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی سچے دل سے میلاد شریف منائے, صحیح طریقے سے شریعت کے مطالعہ کے مطابق یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا عمل کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا. لیکن اگلا بھی روایت کا ایسا سنیے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اسے مخاطب کر کے فرمایا وَإِذَا جَاءَ الدُّخَانُ فِيهِ, لیکن تو نعت بھی پڑھتا ہے, میرا میلاد بھی پڑھتا ہے, میری میلاد میں مولد بھی پڑھتا ہے, تو ادھر سگریٹ بھی پیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا تیرے منہ سے میں محفل میں حاضر ہوتا ہوں, اگرچہ تجھے میں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن میں محفل میں حاضر ہوتا ہوں. احضر المجلس, میں مجلس میں حاضر ہوتا ہوں. وَإِذَا جَاءَ الدُّخَانُ فِيهِ, اللہ کے نبی فرماتے تو میلاد پڑھ رہا ہوتا ہے, میں محفل میں حاضر ہوتا ہوں, رحمت نے تجھے لپیٹا ہوا ہوتا ہے, سارے حاضرین کو رحمت نے لپیٹا ہوا ہوتا ہے میری وجہ سے, لیکن ادھر تیرے منہ سے بو آتی ہے سگریٹ کی. وَإِذَا جَاءَ الدُّخَانُ فِيهِ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بو کا کتنا نقصان تجھے ہوتا ہے, صرف تجھے ہی نہیں پوری میلاد والی محفل کو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا جَاءَ الدُّخَانُ فِيهِ اُتْرُكُوا وَأَذْهَبُوا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بو آتی ہے نا تو میں محفل سے چھوڑ دیتا ہوں, میں اس محفل کو چھوڑ دیتا ہوں. وَأَذْهَبُوا, اور میں محفل سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا میلاد ہو اور اس میں خلاف شرع کام بھی ہو. تو اس لیے میلاد کی محفل مستحب عمل ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعظیم کا ایک حصہ ہے. صاحب تفسیر رول بیان اس کو بیان کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ میلاد مناتے ہوئے شریعت کی بہت زیادہ پابندی بھی کرنی پڑتی ہے. اب ایک اور ہمارے یہاں رواج ہے, جس طرح مردوں کو یہ عمل کرنا جائز ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جائز ہے, لیکن مردوں اور عورتوں کی عبادات میں فرق ہے. جس طرح فرائض کی عبادات میں فرق ہے, مرد عورت کی وہ نماز جو وہ گھر کے اگلے حصے میں یعنی اندر کمرے کے اندر پڑھے وہ افضل نماز ہے اس نماز سے جو وہ گھر کے صحن میں پڑھے. عورت جتنی چھپ کے عبادت کرے گی اس کی عبادت افضل ہے. مرد اونچی آواز میں اگر قرآن مجید پڑھے تو اسے ثواب ہوگا, لیکن عورت اونچی آواز میں اگر قرآن مجید پڑھے کہ اس کی آواز کسی غیر محرم کے کان تک پہنچ جائے تو وہ گنہگار ہوگی. جب یہ عورت کے لیے عبادات کا تصور شریعت مطہرہ میں موجود ہے تو ہمارے یہاں تو آج عورتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں اور وہ سپیکر لگا کے ہوتی ہیں, تو یہ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے. کوئی بندہ بھی اس کو جائز نہیں کہتا جو اہل سنت و جماعت میں سے ہے. پھر اب تو حال یہ ہوگا ہے کہ عورتیں تو جلوس بھی نکال رہی ہوتی ہیں سڑک پر نکل کر. ہاں, عورت میلاد شریف پڑھے, عورتوں کے اندر پڑھے, اس کی آواز عورتوں تک محدود رہے. پھر ایک اور ہمارے ہاں رواج جو اس مستحب عمل کا ثواب کے بجائے ہمیں اسی حدیث کے تحت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاء الدخان فیہ,
اے میری میلاد پڑھنے والے، جب تیرے منہ سے بو آتی ہے نا سگریٹ کی، اترو کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں محفل کو، پھر میں اس محفل میں نہیں بیٹھتا، اذهبوا بلکہ چلا جاتا ہوں، کیونکہ بو آ رہی ہے، یہ چیزیں مجھے ناپسند ہیں۔ تو ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ میلاد پڑھتے ہوئے آج کل وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مزامیر سارے استعمال کے جا رہے ہوتے ہیں، خصوصاً نعت خوان حضرات، عورتیں بھی، کبھی دف بجایا جا رہا ہے، کبھی وہ آوازیں آ رہی ہیں گانے کی طرز کی، جو گانے کے وہ سارے بجائے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی شریعت مطہرہ میں کتنی حرمت ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں اپنے ابا جان، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا جان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، تو ایک جگہ سے گزرے تو وہاں سے مزامیر، یہی جو ٹن 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 کی آواز ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں اب محفلوں میں اس کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے، جب تک یہ نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ میلاد ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے میلاد اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں منانا، ہم نے اپنی خواہشات کے لیے منانا ہے، تو پھر خواہشات کا اجر خواہشات تک ہی محدود رہے گا۔ اس کی آواز آ رہی تھی، حضرت نافع فرماتے ہیں میں بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے ابا جان نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لی ہیں، اپنے انگلیاں ٹھوس کر وہاں سے گزرنے لگ پڑے، کافی دیر جانے کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں نافع بتاؤ ابھی تک وہ آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ، میں نے کہا کون سی آواز؟ کہا وہ جو پیچھے آ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں بچہ تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی، میں نے کہا اب تو وہ آواز نہیں آ رہی ہے، وہ تو پیچھے آ رہی تھی۔ تب جا کر انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالیں اور فرمایا بیٹا اس کی آواز، یہ آواز اللہ کے رسول کو سخت ناپسند تھی، اور اللہ کے رسول نے ہمیں بھی حکم دیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری ناپسند کو ناپسند سمجھے گا۔ اس لیے جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی کہ اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائیں۔ تو جب ویسے ان آواز کا یہ حال ہے تو پھر عبادت سمجھ کر اس کو استعمال کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ لہذا میلاد کی محفل مستحب عمل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں سے ایک تعظیم ہے، اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھ دیے۔ اب اس روایت کو، اس دلیل کو مکمل کر دیتا ہوں جو صاحب تفسیر رول بیان کرتے ہیں، 12ویں صدی ہجری کے مفسر کہتے ہیں وَمِن تعظیم عمل المولد اذا لم یکن فیہ منکر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منانا، آپ کی میلاد کی خوشی کرنا، آپ کی میلاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر و اذکار کرنا، نعتیں پڑھنا، صدقہ کرنا، گھروں کو سجانا، یہ سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا عمل ہے، اور یہ عمل باعث ثواب ہے، لیکن ساتھ شرط رکھ دی اذا لم یکن فیہ منکر، جب اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، کوئی خلاف شرع کام داخل نہ ہو۔ قال الامام السیوطی فرماتے ہیں یہ کام میں نے، یہ عمل، یہ عقیدہ میں نے اپنے پاس سے نہیں بیان کیا، بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ کون امام سیوطی؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ، ایک تو ہوتا ہے نا خواب میں، جاگتی آنکھوں کے ساتھ بروایات مختلفہ 75 مرتبہ زیارت کرائی۔ اتنے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے محبوب مفسر فرماتے ہیں ان کے حوالے سے کہ قال الامام السیوطی قدس سرہ یستحب لنا اظہار شکر لمولدی علیہ السلام، کہ حضور علیہ السلام کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ ہر مومن کے لیے مستحب ہے، لیکن کب مستحب ہے؟ جب منکرات سے پاک ہو۔ آگے بیان کرتے ہیں وقت استخرج له حافظ ابن حجر، کہتے ہیں یہ صرف امام سیوطی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، امام ابن حجر عسقلانی شارح بخاری اب ان کی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصلا من السنت، وہ تو آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی میلاد منانا تو سنت میں سے ہے، یا معنی یہ ہوگا کہ یہ میلاد منانا حدیث سے ثابت ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منانا حدیث سے ثابت ہے۔ وقضل حافظ السیوطی کہتے ہیں یہی عقیدہ حافظ امام جلال الدین سیوطی کا بھی ہے کہ آپ کا میلاد منانا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ وردن علی انکارہا فی قولی ان عمل المولد بدعۃ مذمومۃ، وہ کہتے ہیں کہ ان سارے علماء نے، ان سارے مفسرین اکرام نے رد کر دیا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ آپ کا میلاد منانا بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کا میلاد منانا ہرگز بدعت نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، لیکن جب منکرات سے خالی ہو۔ تو چونکہ میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے میرا حق بنتا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میلاد شریف ضرور مناؤ، سنت ہے، مستحب عمل ہے، بیسے ثواب ہے، اس کے بڑے فیوز و برکات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کے اندر میں اس کے فیوز و برکات احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن منکرات سے خالی ہونا چاہیے۔ یہ عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کیا کرو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی منائی جا رہی ہو نا، آپ کے جلوس میں چل رہے ہو تو باوضو ہو کر، یا کوئی نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے تو وہ اس انداز سے نعت پڑھے کہ سننے والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا پتہ چلے، سننے والوں کی بھی توجہ اس کی آواز کی طرف نہ ہو، اس کے ارد گرد کی چیزوں کی طرف نہ ہو، بلکہ ان الفاظ کی طرف ہو کہ یہ ہمیں بتا کیا رہا ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا اجر حاصل کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔